بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ قربانی کے دن قریب ترین کب ہے قربانی اس مہینے کی؟ ہیں یعنی اس مہینہ اب تقریباً رہ گیا ہے نا، 20 دن رہ گئے، 20 دن رہ گئے۔ تو ہم جب قربانی کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ قربانی لگتی کس پر ہے، اور سب کو معلوم ہے وہ کس پر قربانی لگتی ہے۔ قربانی کس پر لگتی ہے؟ پاپا سے پوچھ کے بتانا پاپا قربانی کس پر لگتی ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے موجود ہوں اس پر قربانی لگتی ہے۔ اگر پیسے موجود نہ ہوں، فالتو چیزیں موجود ہوں، ضرورت کی جو نہ ہوں، تو ان پر بھی قربانی لگتی ہے۔ جیسے مکانوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، مکانوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن اگر آپ کے ایک سے زیادہ ضرورت سے زیادہ مکان ہیں، ضرورت سے زیادہ کمرے ہیں، تو اس پر قربانی لگے گی، کیونکہ آپ کے پاس غیر ضروری سامان اور غیر ضروری مکان موجود ہیں، اس لیے اس پر بھی قربانی لگے گی۔ اپنا مکان نہ سمجھ لینا، تہاڈی مہربانی، وہ ہوتا ہے جو فالتو ہو، اس چیز کو کہہ رہے ہیں۔ میں کہا اکثر ہونا اپنے 2 مرلے کے مکان لے کے بھائی وہ کدھر ہے کہ سائیں جی وہ ساڈا مکان 2 مرلے کا، وہ نہیں، وہ غیر ضروری جو ہوتا ہے۔ وہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جس گھر کی صفائی انسان نہ کر سکتا ہو، جس گھر کی صفائی انسان نہ کر سکتا ہو، جس کمروں کی صفائی سارے مکان کی نہ کر سکتا، اس کا مطلب وہ غیر ضروری، تو اس نے غیر ضروری رکھا ہوا ہے جہاں پر رہتا ہی نہیں ہے، اور سارے کیا کہتے ہیں مکڑی نے جالے تنے ہوئے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب وہ صفائی نہیں کر پا رہا۔ تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں، کتنے بنے آج کے دور میں؟ کتنے پر تولے چاندی ہے؟ 5.25 لاکھ، 5.25 لاکھ، 4.5 لاکھ، 5.25 لاکھ، اتنا جو ہے نا جس کے پاس پیسے موجود ہیں۔ کتنے؟ 4.5 لاکھ، موجودہ دور میں 4.5 لاکھ روپے جو کو ہے فالتو، اس پر قربانی لگے گی۔ اگر اس کے پاس 4.5 لاکھ فالتو نہیں ہے، لیکن 4.5 لاکھ کا اور سامان پڑا جسے بیچ سکتا ہے، ضرورت کا نہیں ہے، تو پھر بھی لگے گی۔ میرا خیال ہے کہ 4.5 لاکھ کا سامان فالتو نہیں ہوئے گا، میرے خیال نہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ انہیں تو وکنا ہی نہیں، اور بسترے بسترے بھانڈے بھونڈے نا انہیں تو وکنے ہی نہیں۔ پہلے دور سے ہوتا سی نا وہ بڑیاں بڑیاں تانبے دیاں، وہ تو پھر بھی وک جاندیاں سن، اج کل وہ چیزیں ہی نہیں گیا کہ وک سکن۔ اس لحاظ سے پہلا قانون کیا پاس ہوا؟ کتنے پیسے پہ لگے گی زکوٰۃ قربانی؟ 52.5 تولے چاندی جی قیمت اج کے بنتی بھی 4.5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے؟ کنے پیسے؟ 4.5 لاکھ موجودہ دور چ، اج دے دور چ، کل مہنگا بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہوا کہ 4.5 لاکھ روپیہ جس کے پاس فالتو ہوگا اس پر قربانی لگے گی۔ کیا بات ہے، میرا بیٹا سمجھ گیا، الحمدللہ۔ اور قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے، لازم ہے، نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال قربانی کی۔ اس لحاظ سے جب قربانی ہم نے بھی کرنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی۔ حضور کی نیت کیا ہوتی تھی؟ حضور کی نیت یہ ہوتی تھی کہ بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح کیا اور اللہ کے آگے عرض کر دیا یا اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول منظور فرما۔ جس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی قربانی کرنے کے بعد یہ کہہ دینا یا اللہ میرے والوں بھی، یعنی مینوں بھی ثواب پہنچے، میری آل نو بھی پہنچے، تو حضور دی ساری امت نو پہنچے۔ یہ ہم اصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر قربانی واجب ہے اور واجب اعمال کا اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے، تو فرض نمازوں کا، روزوں کا بھی اصالِ ثواب اپنے ماں باپ یا حضور کی امت کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ دلیل بن گئی، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں
وہ فرض نمازیں، فرائض، واجبات سب کو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، جیسے ہم جمعے والے دن کرتے ہیں کہ ایک طریقہ پکڑ لیا. جب ایک موٹی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یار ساڈے وڈیاں نے سمجھایا، اے پھر کالج علم تو نکل گئے، اسی انہاں چیزوں نکل کے یار اسی ہم سارا دن میں جو کرتے ہیں وہ سب کا سب اصالِ ثواب کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے. یہاں جیسے ہم ہفتے میں کر لیتے ہیں، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، تو ہم کر سکتے ہیں. ان میں ساری چیزیں ہی آ گئی، ایک ایک کر کے کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ایک ہی بار میں سارا کام کر سکتے ہیں. اور اس کے باوجود یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ اتنا بڑا نہیں ہے. اگر بڑا ہوتا اصالِ ثواب والا تو پھر مستحب نہ ہوتا. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کر لے تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس لحاظ سے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ایک حق ہے، ادب ہے. وگرنہ جو ایمان بچا کر لے گیا، جو ایمان بچا کر لے گیا، اس کا عمل جو اس نے کیے ہیں اللہ ان اعمال کو پالتا ہے، ان اعمال کو پالتا رہتا ہے. جیسے میں نے آگے بتایا تھا، اگر آپ ذاکر ہیں، ذکر کرتے کرتے موت آ گئی تو قبر میں بھی آپ ذاکر ہی ہوں گے نا. حضور رحمت للعالمین ہے نا قبر میں بھی، عالم برزخ میں حضور رحمت للعالمین، تو قبر میں آپ ذاکر ہی ہوں گے. تو ذاکر ذکر کرنے والا ہوا، تو ذکر کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی رہیں گی. اس لحاظ سے جو بندے نیک اعمال لے کر جائیں یہ ہمارے دوست ہیں، یار ہیں، اور ان سے ملنے کا مزہ بڑا آئے گا. کل قبر میں ان سے ملنے کا بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ ہماری طرف سے آنے والے ہماری طرف آنے والے عذاب جو ہے نا یہ ان کو روکنے میں کام آئیں گے. ہمارے نمازیں، روزے، اینج کرو جب کہیں گے ٹھہر جائے یار تو ادھروں پہیں تو میں ادھروں آن نہیں دینا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کہ یار میری بھی باری آن دینا یار. تو یہ یار دوست وہاں پر کام آئیں گے. کون سے؟ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے کل قبر میں بھی. اللہ کریم بھی بہتر جانتا ہے کہ کہاں کہاں پر کام آئیں گے، لیکن جو ہمیں ہنٹ مل جاتا ہے نا اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی بندہ جائیداد لے کر نہیں جاتا، بندہ نیکیوں کی جائیداد لے کر جاتا ہے. کہ میں نیک اعمال کتنے کر کے آیا ہوں، تو اپنی جائیداد کو بڑھانا چاہیے نیک کام کر کے. اپنی جائیداد کو بڑھانا چاہیے نیکیاں کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، اچھے کام کر کے اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہیے. تو پہلی بات قربانی لگتی ہے جس کے پاس 4.5 لاکھ روپیہ پڑا ہو، جو مقروض نہ ہو، جو مقروض نہ ہو. اگر کوئی اپنی مرضی سے کرنا چاہے کہ پا میں کر دینا ہوں تو اس کی مرضی، وہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، لگتی نہیں ہے. نہ فطرانہ اس پر لگتا ہے اور نہ قربانی اس پر لگتی ہے. یہ ایسے ہی ہے. آپ مسافر ہیں، مسافر پر نماز قصر ہو جاتی ہے. جب نماز قصر ہو جاتی ہے تو جو 2 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے ظہر، عصر، عشاء، وہ کم ہو کر 2 رہ گئی اور سنتیں نفل معاف، جس کا مطلب ہے آسانی پیدا ہو گئی. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم آسانی میں ہو، ٹائم بڑا ہے تو پڑھ لے سنتا نفل، لیکن فرض وہ 2 ہی پڑھے گا، فرض وہ 2 ہی قصر کرے گا، پورا نہیں پڑھ سکتا. آسانی ہے. جب اللہ نے آسانی دی ہے کہ قربانی تجھ پر لگتی نہیں تو مشکل میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پھر بھی وہ کہتا ہے پڑھ لیتا ہوں، کہ میں سنتا نفل پڑھنے نے کہ نفل پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی مرضی ہے. اب اس میں نے دونوں چیزیں کر دی کہ دل کر دئی، جذبہ ہی تو کر لے، بچنا ہی تو بچے ہیں، اللہ نے تمہیں بچایا قانون دے مطابق تو نہ کر. اب آپ لوگوں کی مرضی، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس لیے جس پر قربانی لگتی ہے 4.5 لاکھ روپیہ، ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان بیچ سکتا ہو 4.5 لاکھ روپے کا، تو قربانی لگ جائے گی. اور خوش دلی سے کرنی چاہیے، واجب ہے، اور اس کا اصالِ ثواب ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو جانور ہوگا وہ ناقص نہیں ہونا چاہیے، اور مقابلے کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مقابلہ کرنے وہاں سے بڑا ہٹا کٹا لیتا جائے یا بڑے سے بڑا بھینسہ لیا جائے. ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہ لینا جو ہماری استطاعت کے مطابق ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، عبادت کے لیے لینا ہم نے، اس لیے دکھاوے کے لیے نہیں لینا. اور حضور نے حضور نے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا اور فرمایا 4 طرح کے جانور قربانی کے لائق نہیں ہیں.
ایک کانا جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو. کانا بالکل واضح کانا ہے, انا تو نہیں نا, کانا بھی نہیں, جانور بھی اچھا ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے. ایک کانا جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو, دوسری بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو, لاغر کرتا ہوئے جیسے اوکے کہتے نا گوشت بھی نہ ہوئے, بس ایویں کر کے یار اتوں تک لے کے چلے جائے تو کافی ہے. دوسرا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو. تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو کہ ہے ہی لنگڑا. ایک ہوتا ہے کہ انہیں ٹھک کر کے کوئی چیز لگے تو لنگڑا اللہ پہ, وہ نہیں. یہ وہ لنگڑا جو ہے ہی لنگڑا, وقتی طور پر درد کی وجہ سے لنگڑا نہیں ہوا, بلکہ وہ لنگڑا ہے, اس کو پہلے ہی نقص ہے. اور چوتھا دبلا بوڑھا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. اب 4 چیزیں ہو گئی. کانا, ہاں بھائی خریدنے والے دھیان نہ خریدنا جانور. کانا, لنگڑا نہ ہو, ٹھیک ہے, بیمار نہ ہو, اور بیماری ٹھیک ہے, دبلا بوڑھا کمزور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. میں نے کہا مجھے قربانی کے لیے وہ جانور برا لگتا ہے جس کے دانت میں نقص ہو. ایک بندے نے کہا کہ مجھے تو وہ بھی بندہ جانور پسند ہے جس دانت میں نقص ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں ناپسند ہو اس کو چھوڑ دو, لیکن کسی اور پر اس کو حرام نہ کرو. کسی اور پر اس کو حرام نہ کرو. جیسے اکثر ہوتا ہے نا, ہم وہ بو بکرا لے آتے ہیں, بو بکرا ہوتا ہے اپنا پیشاب پیتا ہے. اگر تو اس کا پیشاب چھڑا دیتے ہیں کسی طریقے سے ان دنوں میں تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے اندر نا بدبو پھیلی ہوتی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم نے سینگ ٹوٹے اور کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا. سینگ ٹوٹا, سینگ اندر کے گودے کو کہتے ہیں, اوپر والے ہول کو نہیں کہتے. جانور کا جو اوپر والا ہول ہوتا ہے نا, سینگ ٹوٹ جائے تو اندر گودا جو ہے نا وہ ٹوٹیا نہیں ہوتا, اس کی بات نہیں ہو رہی. جو اندر کا سینگ ہے نا وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو, جڑ تو اکھڑا نہ ہو. نبی نے سینگ ٹوٹے جڑ سے ٹوٹے اور کان کٹے. کان کٹے کا مطلب ہے جو اینج کرے کٹے ہے, جو اینج کرے لیرو نہیں, جو 2 حصے ہویا بس اینج کرے وہ نہیں, جو تہائی کٹیا ہوئے سمجھ, ایک 3 حصے کر لو, تیسرا حصہ کٹیا ہوئے. تو ایسے سرکار نے فرمایا کہ سینگ ٹوٹے اور کان کٹے جانور قربانی سے منع فرمایا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا سینگ, اس کے اوپر تھوڑا زخم ہوتا ہے, اگلے وہ دھان کے جناب ہے سینگ دے زخم ہے, اس سے کوئی فرق نہیں, سینگ ٹوٹا ہوا نہیں زخم ہے, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. وقتی طور پر اترتے نیچے اتارتے وغیرہ کوئی نہ کوئی چوٹ آ جاتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن لوگ لیتے نہیں ہیں. اگر آپ کو اپنے لیے کوئی جانور ہٹا گٹا یہو جہاں کو مل جائے لے لو, تمہیں گھٹ قیمت میں مل جائے گا, کیونکہ انہوں نے کہنا بھاجی یہ تو ہونا ہی نہیں, یہ وکنا ہی نہیں. تو سارے لوگ اگے ڈرے, اس لیے وہ بھاگتے ہیں ان چیزوں سے, تو وہ لے لے کچھ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطیۃ والثناء نے اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور گابن ہے, بکری بھینس گائیں گابن ہے, حاملہ ہے, تو کیا اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جانور عیب دار بیان کیا ان میں حاملہ آیا کہیں لفظ؟ نہیں آیا. جب آیا ہی نہیں, سرکار نے فرمایا ہی نہیں, تو ہم کیسے اسے منع کر دیں؟ اگر سرکار نے فرمایا ہوتا حاملہ جانور کی قربانی منع ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی منع ہے. تو اس لحاظ سے کیا کہتے ہیں, حدیث میں جو 4 نقص آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی نقص نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے بارے میں پوچھا جو ماں کے پیٹ سے ذبح کرنے کے بعد نکلتا ہے. آپ نے فرمایا اگر چاہو تو اسے کھا لو. ایک روایت میں ہے کہ چاہو تو اسے کھاؤ, کیونکہ ماں کے ذبح کرنے سے وہ بھی ذبح ہو جاتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے اگر قربانی کے وقت میں علم ہو جائے کہ جانور حاملہ ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو اس جانور کو رکھ لیں تاکہ وہ بچہ پیدا کر لے, یا اس کو فروخت کر دیں اور اتنی ہی قیمت یا اس سے زیادہ قیمت کا کوئی دوسرا جانور خرید لیں, یہ بہتر ہے. اس کو نہ کریں, اس کے اندر بچہ ہے معلوم ہو جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی کر لیں, اگر ذبح کے بعد اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کو بھی امام حنیفہ کے نزدیک ذبح کر کے کھانا جائے. ماں کے ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا نہیں ہے, اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا, چھری پھیرنی پڑے گی. اگر مردہ بچہ نکلا تو وہ مردار ہے, اس کو پھینک دے. اگر بچہ زندہ نکلا اور قربانی کے دنوں میں بچہ ذبح نہیں کیا تو قربانی کے دن گزار کے اس کو زندہ صدقہ کر دیں, کہ اب آپ اسے کھا نہیں سکتے, ذبح نہیں کر سکتے, اسے زندہ صدقہ کر دیں. ایسا بچہ دوسرے سال کی قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا, اس لیے اسے اگلے سال کے لیے نہیں رکھنا.
اہل حدیث حضرات کا اسی حدیث سے موقف ہے کہ ماں کو ذبح کرنے کے بعد اگر مردہ حالت میں بچہ باہر آئے تو اسے کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ذبح ہونے سے خود بھی ذبح ہو چکا ہے۔ حالانکہ حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو کیا مردار کھانا پھر جائز ہوا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن میں تو ہے مردار ہے، تو مردار نکلا تو اسے ہم کھا نہیں سکتے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف بڑا زبردست موقف ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جانور حسی ہوتے ہیں، حسی جانور کی قربانی تمام محدثین و فقہاء کے نزدیک بالاجماع جائز ہے۔ حضور نے قربانی کے دن 2 حسی دمبے ذبح کیے، سنن ابو داؤد میں 2795 حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حسی جانور کو ذبح کیا، 2 دمبے ذبح کیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لینا یہی چاہیے کہ بھئی حسی جانور ہو۔ حضور جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 موٹے سینگ دار چتکبرے حسی کیے ہوئے مینڈوں کو خریدتے، ایک مینڈا اپنی طرف سے، ایک مینڈا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے۔ ٹھیک ہے جی، ابن ماجہ 3122 ہے۔ وہ بکرے کا میں جیسے بیان کر رہا تھا، جس بکرے کے گوشت میں پیشاب پینے کی وجہ بدبو پیدا ہو گئی ہو تو جب تک اس کے گوشت میں بدبو باقی رہے اس کا گوشت مکروہ ہے۔ تاہم چونکہ وہ دوسری صاف غذا بھی کھاتا ہے، اس لیے اگر اس کی قربانی کر لی گئی تو قربانی جائز ہوگی، لیکن گوشت مکروہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر بدبو ہے۔ پیشاب پینے والے بکرے کو اتنے دن تک اس طرح باندھ کر رکھا جائے کہ وہ پیشاب نہ پی سکے اور اس کے گوشت کی بو ختم ہو جائے تو پھر اس کا گوشت کھانے میں کراہت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بدبو کو کسی حلال دواس وغیرہ کے ذریعے سے بھی دور کیا جائے تو بھی درست ہے۔ اگر کسی نے کوئی جانور لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس شخص نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جانا، اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے، اور میں افسوس اور سوار ہو یا کوئی نہیں کچھ کہندا، اگر تہاڈا کوئی ٹگا ہے، کوئی گاں ہے تو کوئی اونٹ ہے تو اتنے سوار ہو یا کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کو چلا دو سیر کرا کے لے آئیے، پر دھیان رکھنا اونٹ ہو جائے نا لیا جو ٹیکا لگا ہوئے اور جدو ہو ہی جائے پھر کہنا میں چھڈنا نہیں تمہیں، یا ایسا نہیں لے کے آنا جہاں ہوش ہی چاہتے جہاں ٹکرا مارتا ہوئے۔ پہلے چیک کر لینا، اج کل حساب ہے ہی ہے کہ ٹیکا لا کے نہ انج کر کے مست کیتا ہوتا ہے، اور جو ٹیکے کا اثر ختم ہوتا ہے وہ مستی تو باہر آتا ہے، پھر سارے دے دیتا ہے ہوں میرے کول نہیں آنا، تو دھیان سے رہیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کیونکہ جو کیا کہتے ہیں ہمارے نزدیک ہے بھینس کی قربانی، بھینس سمجھتے ہیں، بھینس، گائیں، بھینس۔ عرب میں بھینس نہیں تھی، عرب میں بھینس نہیں تھی کیونکہ یہ برصغیر کا جانور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، گائیں کی ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ بھینس گائیں بیل کی طرح ہے، اس لیے بھینس پر بھی زکوٰۃ کا حکم لگا، جیسے مصنف ابن شیبہ کتاب الزکوٰۃ باب بھینسوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے شمار کیا جائے گا، حدیث نمبر 11055۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کے مرتبے میں، کیونکہ جانور جن پر زکوٰۃ لگتی ہے ان میں گائے کو بھی شامل کیا گیا اور بھینس کو بھی شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا جب بھینس کو زکوٰۃ کے لیے ہے گائے میں شمار کر کے، تو اسی طریقے سے بھینس گائے کی طرح ذبح بھی کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اسی کی قسم کا جانور ہے۔ تو اس بارے میں اجماع نقل کرتے ہیں کہ بھینسوں میں بھی گائے کی طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ اس بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ بے شک بھینسوں کو بھی حکم بھی گائے والا ہی ہے۔ اس کے لیے نام بولا جاتا ہے جاموس، بھینس کے لیے نام بولا جاموس۔ انہیں کہتے ہیں اگر اے نہیں تسی بھینس نو نہیں مانتے تو پھر وہ زکوٰۃ کا تو مانتے، وہ بھی نہ مانے، اگر مانتے ہیں تو پھر اس کو کھانے کے لیے بھی مانے، ایک طرف نہیں رہنا۔ اہل حدیث ایک طرف رہتے ہیں، کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہے تو بھینس پر زکوٰۃ بھی کیوں دیتے ہیں؟ بھینس پر زکوٰۃ لاگو کرتے ہیں، کہتے ہیں لگ جائے گی لیکن قربانی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھینس اور گائیں ایک ہی قسم کی، ٹھیک ہے جی۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بے شک گائیں اور بھینسوں کو ایک تصور کیا جائے گا۔ ویسے تو کئی جگہوں پر وہ مان بھی لیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو جائز ہے۔ اچھا قربانی جو ہے مرغی کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ مرغی کی قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ جی
سرکار دو عالم علیہ السلام نے نہیں فرمایا. اصل میں قرآن پاک میں جو قربانی کے جانوروں کی تفصیل آئی ہے نا، ان میں یہی آتا ہے کہ گائے کی قسمیں، اونٹ کی قسمیں اور بکرے کی قسم، نر اور مادہ دونوں شامل ہوں. نر اور مادہ دونوں شامل ہوں گی. نر اور مادہ بکرا بکری، نر اور مادہ اونٹ اونٹنی، نر اور مادہ گائیں اور بیل، یہ انہی میں ہوگا. ہرن ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے لیکن قربانی کے لیے نہیں ہوگا. مرغی ذبح کی جا سکتی ہے پر قربانی کے لیے نہیں ہوگی. اس طرح مختلف جانور ہیں وہ ذبح کر کے کھانے جائز ہوں گے لیکن قربانی کے لیے یہی 6 قسمیں ہوں گی. ایک اور سوال ہے، قربانی میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھیے گا کہ عقیقہ جو ہے وہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ عید کا دن ہی کیوں نہ ہو، عقیقہ کیا جا سکتا ہے. لیکن عقیقہ کرنے سے پہلے آپ اپنی طرف سے ایک قربانی کا بکرا یا قربانی میں ایک گائے میں قربانی میں ایک حصہ گائے میں ایک قربانی کا حصہ رکھیں گے. جب ایک حصہ قربانی کا ہو گیا تو پھر باقی 6 عقیقے کے جائز ہیں، یا ایک بکرا قربانی کے لیے باقی گائیں جو ہے ساری کی ساری عقیقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ منع نہیں ہے. قربانی علیحدہ ہے وہ تو ہم نے کر دی، اور عقیقہ علیحدہ ہے وہ بھی ہم نے عید والے دن کر دیا. سہولت ہو گئی کہ چلو یار کام تو ہے ہی ہے، کرنا تو ہے ہی ہے، چلو عقیقہ بھی نال کر لینے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت سے کام کیے، ہم نے یہاں پر بہت سے کام کیے. نمبر 1، ہم نے یہ سوچا کہ لوگ حضور علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ میری ماں کی طرف سے، یہ میرے باپ کی طرف سے، یہ حضور کی طرف سے، یہ میرے مرشد کی طرف سے، یہ ایسے ہی ایسے. لوگ ایک قربانی اپنی طرف سے کر کے باقی فالتو 6 ہوتے ہیں، اور 6 چینج کر کے پا لیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کہا کہ ایسا کرنا چاہیے، اگر ایک گائے آپ نے کرنی ہے، ایک گائے آپ نے کرنی ہے تو اپنے غریب بہن بھائیوں کے نام کے باقی 6 حصے کریں اور ان کو بلائیں اور کہیں ایک قصہ تیرا ہی پورے دا پورا تیرے والوں کتا ہی لے یا تو ونڈ دے. ایک آپ کی طرف سے، باقی 6 غریبوں کی طرف سے کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا غریب ایسے ہے جب میں بھی قربانی کروں کہ تو کتنی نہیں، کہتے ہیں میرے ولو کتنی گئی. اور ایک اچھا عمل ہے مسلمانی اور اسلام کے لیے. تو یہ بھی ہم نے ایک عمل کر کے دیکھا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. ایک نا فرض کریں ہم 7 حصے نہیں اس کو دیتے، 2 حصے ایسے رکھ سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے ہوں کہ بھئی تم اپنی طرف سے سمجھو اور لے جاؤ. ہم نے یہ بھی کیا کہ اگر قربانی کا کوئی گوشت مل جاتا ہے تو کسی کی شادی ہونے والی تو ہم رکھ دیتے تھے تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے. یہ بھی ہم نے کر کے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے. بلکہ کئی تو میرے والوں بھی کر دیں نا، کئی میرے والوں بھی کر دیں. ابھی ایک دوست نے کہا جناب میں نے آپ کے لیے ایک بکرا لے لیا ہے. تو میں پھر خالد صاحب نے کیا، میں کہا قربانی کا بندوبست کرو پہ بکرا آگے تو وہ لب کے نا دلا کی ہوتا ہے کسائی رکھو، این و این موقع تو بندے بھج جائے وہ کبھی سائیں جو تو میں غلطی نہ کٹتا سی منہ. پہلے دن کی قربانی کرنے واسطے نا دھیان رکھو، اگر بندہ بدل بھی جائے گا قربانی تب بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. وہ کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ساتھ ساتھ رکھنے چاہیے. ہمیشہ پازیٹیو نہیں رکھنا چاہیے کہ یار انہیں کہتا تو ہو جائے گا، نہ ہو تو پھر کون سی بات ہے. ویسے تو میں اسے چھیڑنے لگا تھا، میں کہا قربانی جو مطلب تو بکرا لیتا ہے تو نال قربانی جو ذبح کرتے پیسے بھی دیں گا کہ نہیں، کہ صرف قربانی کا مطلب بکرے کریں گا. میں کہا سچی مجھے پیسے مل جانا کہ رہن دے تیری مہربانی، منہ نہ کٹ نہ چھیڑی. کیوں چھیڑنے کا مطلب کیوں ہوئے گا کہ دل ہی چاہے جائے گا کہ بھئی پیسے کٹ دے، تو چھیڑنا نہیں ہے. ایسا سمجھ آئی نا. ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا کہ بھائی جن لوگوں نے گائیں کی ہوئی ہے، حصہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اگر بکرا آ گیا پورے کا پورا، ہم نے کہا کلو کلو بناؤ. جنہوں نے گاواں کی انہوں نے کار کلو کلو گل دیو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارے وہ قربانی کر کے بیٹھے رہے، گاں دی چلو بکرا بھی لو نال. اچھا ویسے کھیلنے کا مزہ بڑا آتا ہے، اگر آپ اچھا کھیل رہے ہوں تو مزہ بڑا آتا ہے. اتنے جنہیں وہ اندر 6-7 بندے دوست آ گیا، کی نہ ہے عمر آ گیا، نواز آ گئے،
اور 4-5 کلو تو یقین منو وہ لے کے چلے جاتے تھے. آ گیا گوشت, چلو جی, کوئی اونٹ کا گوشت لے کے جا رہا ہے, کوئی گاں کا گوشت لے کے جا رہا ہے, موجاں لگیاں ہوندی. اسی بھی کہتے شکر ہے یا اللہ, سارے دوستوں کو جڑا ملنا چاہیے. حالانکہ یہ ہمارے پیری مریدی میں نہیں ہے, لیکن اچھا عمل ہے دوستوں کے لیے, تو ہم بانٹتے رہتے ہیں. پیچھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے 60 کلو گوشت بانٹا تھا, 60 کلو گوشت بانٹا تھا, جن میں گائے کا بھی تھا, اونٹ کا بھی تھا, بکرے کا بھی تھا. سارا گوشت جو ہے بانٹا تھا ہم نے, وہ 60 کلو تھا. اگر 60 کلو 1 کلو جڑا ہے, 1 کلو بھی کسی ایک گھر دے گا 60 کلو چلا جاتا ہے. اور یہ میں نے پھر اس کا اندازہ لگایا, اگر 1 کلو 2 کلو کو لے کر جاتا ہے تو قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3. تو حضور نے فرمایا قربانی کے دن کھانے پینے کے دن ہے. حضور نے شاید فرمایا, اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے دن کھانے پینے کے ہیں. اس میں جو جن کے پاس گوشت چلا جائے اتنا ہونا چاہیے کہ 2-3 دن کھاندے رہن. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اکثر ہم بچپن میں تھے نا, کسی سے گھر آنا کرنا تو وہ اینا وہ چھچڑا ہونا کرنا, ایک کڈی ہونی کرنی, ایک بوٹی ہونی کرنی, لو جی اے والوں آیا, وہ والوں آیا, وہ سارا. حالانکہ پتہ نہیں باس کے بھائی نے کوئی کرنا تھا بکرا, وہ چھوٹا کہتے سائیں بکرا, میں کہا گال سنا کسی نے نہیں دینا, گھر کھا لو. اور میں کہا چھوٹا جائے ان ونڈنا کی کرنا جائے, آپ گھر پکا کے کھاؤ. اینی تو ہمت کرو نا کہ اپنے گھر ہی کھا لو. اگلے لوگ یہی کہیں گے ان کے ساتھ پورا ہی نہیں آتا. ہمارا ایک دوست تھا, تو مطلب کہ قربانی کرنے کا 3 بھائی, ایک مطلب 4 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی 3 حصے کرنے, کہتے ہیں آپ ہیں ایک تو ہو گیا نا تہاڈا, ایک اسی رشتے دار ہوئے آپس ساڈے, تیسرا اسی فقیر ہوئے وہ بھی ساڈا, تو باہر نکلنے کی ضرورت کی ہے, اتنے کر لیندے ہیں. کیونکہ مشورہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ بیٹے پورا سال نہیں کھاتے تو آپ کسی کو نہ کھلائیں, خود ہی کھا لیں. اور جو پورا سال کھا سکتے ہیں وہ سارا بانٹ بھی دیں. وہ کہہ سکتے ہیں بھاجی اسی کھا سکتے ہیں, سن کوئی مسئلہ نہیں, الحمدللہ وہ بانٹ بھی دیں. اور اگر ویسے بڑے جگرے کا کام ہے بانٹنا بھی بڑا جگرے کا کام ہے. بڑھیاں دے ہاتھ گل لگ جائے نا تو انہوں نے نہیں ونڈن دینا جائے. میں تمہیں پہلے کہتا مردوں دے ہاتھ گل ہوئے تو شاید ونڈن دیں, بڑھیاں نہیں ونڈن دینے کی. میں ایک مزیدار کی بات آپ کو سناتا ہوں. میں نے مسجد میں اعلان کیا, میں کہا بھاری گل سنو, میں قربانی کرنی ہے, میرے گھر کوئی گوشت نہ کر لے. اچھا میں گھر چلا گیا نا, تو عمر نے ماں کو بتایا ہوا, حالہ کو بتایا ہو کہ ابو نے نا آج اے بیان کیا تھا, لاؤ انہوں نے کہا ہے نا اگلے نے کلنا ہی نہیں, ہوں تو آنا ہی نہیں چاہے, کیونکہ انہیں تو مسئلہ اعلان کرتا ہے. میں تد محسوس ہویا کہ ہر گھر ایجی ہوتا, لو ہوں کا اعلان کر رہے ہیں نا, گھر کسی نے نکلنا یار دوست نے, انہوں نے کہنا صحیح اعلان کر کے گئے نے. وہ بھی لطیفہ ہوتا ہے, ہر ایک کہتا ہے گوشت آنا چاہیے, اسی بھی ذرا ٹیسٹ نہیں ہے نا. پھر ایک طریقہ کار میں نے رکھا کہ قربانی کی بکرا, کہنا 14 کلو دا, چلو بھائی بلال بھائی کو دے دیا, 1 بجے تک پک گیا, اس کے ساتھ نان رکھے, اور کلو جو نا اپنے دمادوں میں گھر میں دیگر کڑما چاری سارے دوستہ یارہ جنہوں نے نہیں کیتا کول دے 14 پیکٹ گھال دیتا ہے. 14 کلو سے 14 گھال دیتا. اچھا وہ ہو گیا. تو کسی نے کہا یار نال بوتل بھی گھلنی سی نا, پورا پیکج دینا چاہیے سی, تو نان گھال دیتا ہے نا, پیکج گھلے ہی نہیں ہے, نال بوتل بھی گھلنی سی پیپسی دی. میں کہا بھی گل ٹھیک ہے یار, پورا اگوں تو پورا پیکج کرا کریں گے. پھر ایک دفعہ میں نے کہا کہ اس طرح کر لیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں پکوا لیتا ہوں. گھر والے نے کہا دس کو تم گھالتے دے ہو, بعض کو انہوں نے نہیں کھانا ہوتا, انہوں نے اگلے دن پکانا ہے, تم گوشت کر لو. میں انہوں نے گل مان لیتی, میں کہا ٹھیک ہے, ایج کے پکواندے نہیں گوشت گال دیں. گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر پوائنٹ پر آپ نے ایسی ٹیکنیک نکالنی خود کہ جس سے فائدہ ہو. میں نے آپ کو کتنی ٹیکنیکس بنائی کہ جو ہم کر رہے ہیں اور کی ہیں, اس سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. آپ نے بھی ایسی ٹیکنیکس نکالنی ہے نیکی کے اعمال کرنے میں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو عقیقہ قربانی کے جانور میں کیا جا سکتا ہے اگر ایک حصہ قربانی کا ساتھ واجب کریں. جیسے اکثر ہوتا نا, ایک بندہ کہتا ہے میں تو اپنے ماں کی طرف سے کروں گا, تو اس سے پوچھا جائے کیا تم اپنی طرف سے کر رہے ہو؟ اگر وہ نہیں کر رہا تو ماں والوں تو اگے اسے قربانی نہیں لگتی بھائی,
قربانی تو تیری طرف لگ رہی ہے، اس لحاظ سے تو کر، ایک قربانی کا بکرا اپنی طرف سے اور ایک ماں کی طرف سے علیحدہ کرنا پڑے گا. کیا سمجھ آ گئی نا؟ اگر حج کرنا تو پہلے ماں نو نہ کرائے، پہلے آپ کرے جتنے فرض ہوتا پہ. اوکے جی، میں پہلے ماں نو کرانا، ماں نو چھڑ پہلے آپ کر، پھر پیسے آتے ماں نو کرا. ٹھیک ہے جی. اگر ویسے کرا بھی لے پہلے ماں نو، بعد چو آپ کر لیں تد بھی ٹھیک نہیں. فرض سے تو ہو گیا ہے تو پیسے وہ کول نے، فرض بعد چو ادا کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خود کرنا زیادہ بہتر. کچھ لوگ کہتے ہیں، اہل حدیث قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، بیوی بچیاں والوں ایک بکرا کافی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک بکرا جو ہے وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس بھی پیسے موجود ہیں، وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، جس کے پاس 4.5 لاکھ روپیہ موجود ہے ان سب پر قربانی لگے گی. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ان پر نہیں لگتی، جو ایک گھر میں رہتے ہیں تو پھر کئی بہن بھائی چھٹ جان گے. ایک گھر 4 بھرا رہندے نے، ایک گھر 4 بھرا رہندے نے تے 4 بھراواں ایک بکرا ہوئے گا. ٹھیک ہے جی. ابن ماجہ 3123 حدیث پاک ہے. حضور کا فرمان جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس لیے اہل سنت کے نزدیک ہر عورت اور مرد پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی طرح قربانی بھی واجب ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ابن ماجہ 3136 حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ذمہ ایک اونٹ کی قربانی ہے، میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں، جبکہ مجھے خریدنے کے لیے اونٹ نہیں مل رہا. تو حضور نے حکم دیا وہ 7 بکریاں خریدیں اور ذبح کریں. 7 بکریاں خریدیں اور انہیں ذبح کریں. انہیں کی کیا سی؟ اونٹ سے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. ہمارے ایک حدیث میں 10 بھی آتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک 7 ہی ہوتے ہیں. تو 7 حصے ہوتے ہیں. تو سرکار نے کی فرمایا 7 بکریاں کرنی. یہ دلیل ہے کہ ایک بکرا گھر کی طرف سے کافی ہے، تو پھر 7 بکریاں قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ صحیح باری 5559 سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی صاحبزادیوں کو فرمایا، اپنی قربانی اپنی ہاتھوں سے ذبح کرے. اگر ایک بکرا ہو سکتا تھا تو اپنی بیٹیوں کو فرمایا کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں. ٹھیک ہے. سنن البیہقی 19636 حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے موقع پر موجود رہو. اگر ایک باپ یا مولا علی ایک خاندان کے ایک فیملی کے تھے تو پھر حضرت فاطمہ کی اپنی قربانی کے لیے کیوں کھڑی ہوں؟ جس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی قربانی کرے گا. اور ترمذی 1495 میں آتا ہے کہ حضرت علی اپنی جانب سے ایک دمبے کی قربانی کیا کرتے تھے. اگر ایک ہی قربانی میاں بیوی کی طرف ہوتی تو پھر وہ 2 کیوں کی جاتی؟ ادھر او کرن ادھر اے کرن. ترمذی 1502 حدیث پاک میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضور نے ایک اونٹ بھی 7 لوگوں کی طرف سے اور ایک گائے بھی 7 لوگوں کی طرف ذبح کی، لیکن ایک بکرا فیملی کی طرف سے نہیں کیا. 7 حصے کیے. اہل حدیث کا موقف ہے ابو داؤد 2810 میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرا اپنی طرف سے کرتے، ایک بکرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے جنہوں نے قربانی نہیں کی. ابن ماجہ 3122 حضور نے ایک مینڈا اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے ذبح فرماتے جنہوں نے اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی، اور دوسرا خود اپنی جانب سے اور اپنی آل پاک کی جانب سے ذبح فرماتے. ترمذی 1505 ایک شخص کے سوال کے جواب میں کہ حضور کے دور میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا مرد اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے بکری قربانی کرتا، یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے پھر بات ایسی ہو گئی جو تم دیکھ رہے ہو. یہ حدیثیں انہوں نے اپنے موقف کے لیے بیان کی. اہل سنت فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ 2810 ترمذی 1505 کی شرح میں لکھا ہے کہ تمام امت کی جانب سے ایک جانور ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کو ثواب میں شریک فرمایا. اگر پوری امت کی طرف سے ہو گئی حضور کی قربانی تو باقیوں کو قربانی کرنے کی ضرورت ہے. تو سمجھا گیا؟ اگر حضور نے ایک مینڈا ساری امت کی طرف سے کر دیا تو باقیوں کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. ورنہ کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں لکھا کہ ایک بکرے میں 7 حصے ہوتے ہیں. اگر لکھا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں جی بکرے 7 حصے نے، تو ایک بکرا ایک فیملی کی طرف سے نہیں ہو سکتا.
جیسے ابو داؤد 2807 میں ہے کہ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں. امام نووی نے بھی فرمایا علماء کا اتفاق ہے کہ ایک بکری کی قربانی میں شرکت درست نہیں ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ اگر یہ کتابیں ہیں اور یہ بک سکتی ہیں اور بیچ کر اور کتابیں جاہل کے پاس ہیں، اس کی ضرورت کی نہیں، تو وہ ان کو بیچ کر قربانی کرے، بیچ کر حج کرے، کیونکہ اس کے لیے یہ نہیں اس پر لگ جائے گی. یہ تو بکتی نہیں نا، یہ تو حدیث جان گیا. ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے علماء کرام نے فرمایا جو چیز بھی ہماری ضرورت سے زائد ہے، ہمارا کام چل رہا ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے، اس پر اگر وہ بک جاتا ہے، وہ برتن ہے یا دیگر چیزیں ہیں، تو اگر وہ بک جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی لگے گی، کیونکہ وہ پیسہ ہی گنا جائے گا نا کہ وہ مال ہے، ضرورت سے زائد مال ہی ہوگا اتنی قیمت کا. اس لحاظ سے ہم اس پر بھی کیا کہتے ہیں دیں گے، قربانی کریں گے. زکوٰۃ جو ہے نا اس کا مسئلہ اور ہے، وہ لگتی ہے سونا چاندی، ٹھیک ہے، درہم پر دینار پر، یا مال تجارت پر لگتی ہے، یا گائے بھینسوں پر لگتی ہے، یا عشر جو کھیتی باڑی کر کے دیتے ہیں ان پر لگتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ان دنوں میں 10 11 12 ان دنوں میں آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ بندہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا جب تک ان کو کیا کہتے ہیں بانٹ کر اپنا خرچ پورا نہ کر لے جو ضرورت سے زائد ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی ایک گھر میں فریج بھی پڑی ہے، اسی گھڑے 'چ بھی پانی پی سکتے ہیں ٹھنڈا کر کے، نالوں ٹی وی رکھے ہے، نال موبائل رکھے ہے، تو کہتے زکوٰۃ دے دیو تو کیا لگی جائے گی؟ کہتا یار گل سن دے تیری مہربانی، اینا بریکی 'چ نہ جائیں، پھر اسی وہ دے نہیں سکاں گے، وہ لے نہیں سکے گا. وہ حالات ہے، انہیں چیزاں جہاں مجبوری نے ساڈی ہر ایک دے گھر 'چ موجود ہیں. ایسے ہمارے انہوں ضرورت سمجھ لیں، تو اگر یہو جہا کوئی بندہ منگتا پہ دے دے. میری بات سمجھ آ گئی؟ جس پر زکوٰۃ لگتی ہے وہ تو قربانی کرے گا، جس پر زکوٰۃ لگتی ہے وہ قربانی کرے گا. اب دیکھنا یہ پڑتا ہے اس مال تجارت میں اس کے پاس بچ بھی رہا ہے کہ نہیں بچ رہا، اس کے گھر کا خرچہ بھی پورا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. وہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو میں نے پڑھا ہے نا، انہوں نے کہا بھائی زکوٰۃ ہر سال دینی پڑے گی، تہاڈا مال جنہ سارا کیلکولیٹ کرو گے وہ زکوٰۃ واسطے تن دینا پڑے گا. اب یہاں پر ہے کہ صاحب استطاعت اس وقت میں 4.5 لاکھ کا اس کے پاس مال موجود ہو، جو زکوٰۃ کے پیسے
قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ڈال سکتے؟ اتنا زیادہ تو نہیں، اتنا زیادہ تو نہیں۔ تو مال پہ ہے، مال پہ ہے، ایک مال تو چڑھا ہے اس کے پاس، وہ صاحب نصاب ہے تو صاحب اسباب آپ ہی ہو جائے گا، جو صاحب نصاب ہے وہ صاحب اسباب ہے، بات سمجھ آئے گی؟ جو صاحب نصاب ہے وہ صاحب اسباب اب ہی ہوگا، کیوں نہیں ڈالتا؟ سوری نہیں یہ چاہے کہ ساڈے کو 11 بھی آئیے پیسہ دے کرو، 12 صبح کو پیسے آ گئے نال ہی کرنی پائے گی، اس سے پہلے خرچ کرنا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ اگر ان کا معاملہ ہو بکرا بکری والا ہی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں حقیقی جانور ہے تو کیا ہوگا، لیکن میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں ابھی اس کو اسٹڈی نہیں کیا تو اس کا کیا ہے کر کے بتاتا ہوں۔ نہیں اور صرف میری بات ہے، انہوں نے ایام تشریق کو ساتھ دیا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن، اس میں کیونکہ ایام تشریق ہم کہتے ہیں 13 تک، وہ چوتھا جو شامل کرتے ہیں صرف امام شافی نے کیا ہے، اس حدیث کی بنا پر امام شافی نے کیا ہے یا اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، لیکن بہتر ہے پہلے دن قربانی کرنا، رات کو قربانی کرنا بہتر ہے۔ صرف امام شافی کا موقف اس حدیث کے اوپر یہ ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں ایام تشریق کے دن کھانے پینے کے، ہم یہ کہتے ہیں اصل جو ہیں جامع تشریق وہ ہیں 10 11 12، ٹھیک ہے، ورنہ جامع تشریق 9 سے شروع ہوتے ہیں، 9 کو روزہ رکھتے ہیں، 9 سے لے کے 13 تک جامع تشریق ہوتے ہیں، 9 سے بدر شروع ہوتا ہے 13 کی اثر تک، ہم 9 کو کیوں نہیں گن رہے تھے کیونکہ وہ کھانے پینے کے دن نہیں، وہ مجازی طور پر ہے، وہ مجازی طور پر ہیں، ان کو ہم نے لیا ہے حج سے کہ یہ ذکر کے دن ہیں، اس لیے ذکر کیا جانا چاہیے اس میں زیادہ جامع تشریق، تو جب جامع تشریق کا ہوتا ہے تو حج ختم ہوتا ہے 13 کی، کہ 13 بھی آپ رہ سکتے، 12 کو نکل جاتے ہیں لوگ، لیکن 13 کو بھی آپ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو مجازی طور پر وہ 5 دن لیتے ہیں، مگر 10 11 12 دن کھانے کی، وہ صرف اس حدیث پر امام شافی کا عمل ہے، باقی کسی کا نہیں، اہل حدیثوں نے تو اس کو حالیہ ہی کر دینا، قانون بنا کے دینا، باقی بحث ہے چاہے وہ جتنی مرضی حدیث کے ساتھ۔ مسافر ہوگا تو روزہ رکھ سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں، اگر اس کی مرضی ہے تو کر سکتے ہیں، ویسے معافی ہے، انہیں دیکھنا پہلے مسافر ہے کتنے، پہلے مسافر ہوں سے جانا پیا، ٹھیک ہے، آج شہر سے بیٹھے آرام کے نال، ٹھیک ہے، تو بھی نکلے 11 چلے گئے، بیٹھے تو شہر ہی نہیں، ساری اپنی مرضی ہے، ساری اپنی مرضی ہے، کیونکہ آج نکل جاؤ قربانی والے دن 10 13 میں واپس آئیے، ساری اپنی مرضی ہے، ہوں جان بوجھ کتنے بندے نے نکلنا، اس نے کہا کہ جو پیٹ بھرا ہے وہ اگر مسافر ہے تو روزہ رکھ لو، فائدہ زیادہ، بھاگنے کے رستے کوئی نہیں، پھنسنے کے رستے زیادہ، بھاگنے کے رستے نہیں، جتنا ہو سکتا ہے پھنسنا، بھاگنے کا رستہ نہیں، ٹھیک ہے، باقی اللہ کا خیر کرے۔ کس کے بعد یہ سارے میں دوبارہ سمجھا دوں گا،
قربانی سے پوچھنا ہوتے نہیں گاؤں والا کی کرنا تیرے سے ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ اکثر بیشتر ہوتا ہے نا بکرا گھر قربانی دوسرے پاس گاؤں والی بکرا رکھا ہوتا گھر واسطے تو قربانی رکھی ہوتی گاؤں والی دوسرے واسطے ٹھیک ہے نا کیونکہ سمجھنا ہوتا ہے نا ایک بکرا کرنا پے گا قربانی کوئی ہے ہوں تو کہیں کہ میرے کو نا 10,000 15 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے یا 30 لاکھ ہے تو میں تھوڑا ود گیا تو میں یہ 4.5 کے حساب میں تیرا جن 5 کا 20 تو 5 بکرے دے دا نہیں ایسا کوئی نہیں ہوتا ایک قربانی ہے ملتا نہیں کیا اس میں کیا کہتے ہیں میں اونٹ کی قربانی اب ہمیں ایک حدیث سے موقف سمجھ آئے گا کہ حضور نے اس بارے میں اسے کیوں فرمایا وہ جگہ تھی ہم نے اس کو اسی لیے لیا اس موقف کے لیے کہ ایک بکرا سرکار نے نہیں فرمایا کہ ایک بکرے کو 60 حصے یہ فرمایا کہ 60 قربانیاں کر ہم نے اس کو دلیل میں لیا اب اس دلیل میں نہیں لیا کہ وہ امیر آدمی تھا مجھے تو مجھے اونٹ نہیں ملنا میں زیادہ پیسے لانا چاہتا تھا تو سرکار نے چاہ میں اگر کو زیادہ پیسہ لانا ہے 7 بکرے لے جائیں فرض تو وہی بیٹے واجب تو وہی ہے کہ آپ ایک قربانی واجب 7 بکرے واجب نہیں لیکن میں تو کیا کرنا چاہتا کر لیں میں تو کیا کہ نہ کر انہیں صرف ہے پوچھا کہ 2 دے گا 3 دے گا میں کہنا کہ 2 3 نہیں تیرے سے کوئی ہے کام ہے وہ پیسے زیادہ ہونے کی وجہ وہ کہتا پیسے کہ میں مطلب کہ 4 15 20 لاکھ کا میرے کو ہو گیا تو میں 5 قربانیاں کر لاں وہ مطلب ایسی میں تو صرف کہنا کیا قربانی کوئی واجب تم نے یہ دلیل دی کہ وہ 7 سرکار نے فرمایا وہ اس مرد میں سرکار نے نہیں فرمایا کہ بھائی تیرے کو اونٹ کرنا چاہتا ہے تو اونٹ پھر 7 ہوں گے تو 7 کر بکرے وہ تو امیر آدمی اگر ایسا کہا ہوتا پھر ہر امیر آدمی پھر 7 بکری کرنے پڑے ایسا نہیں لیکن میں کیا کہ اسی جس پیرائش بیان کیتا ہے نا وہ ہو رہے تھی جس پیرائش لے جانا چاہتے ہو اس پرانے پیرائش کو دلیل بنتی نہیں چاہیے اگر تھی ایک بکرا کرو اپنے والوں بھاویں تھی 6 کروڑ کے مالک تاری قربانی ہو تھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 1 کروڑ کا مالک ہاں ایسے بارے میرے پہ جو ہے نا وہ اینے بکرے لگ گئے یہ تھی نہیں کہہ سکتے اس پیرائش تھی ثابت نہ کرو حدیث تو کہ امیر آدمی کے 7 بکرے لگنے ہاں کیونکہ وہ اپنا مزہ ہے کہ اگر ایک بندہ 7 حصے کرتا اونٹ لے کے 7 حصے ٹھیک ہے تو میں ہوں 7 بکرے کر لینا پہلے 7 حصے کر لیں وہ اپنی مرضی اس مت کر لے تو وہ چلے لے لیکن یہ کہے کہ بھائی میں اونٹ کرتا تھا تو میں پھر یہی کہوں گا بھائی تو ایک اونٹ کرتا تھا اپنے والوں ایک اونٹ کرتا تھا انہیں یہ نہیں کیا کہ میں 7 گھر انہیں ایک اونٹ کرنا سی پھر اسی کہتے پھر میں کہ 7 اونٹ کر ہوں امیر آدمی تو پھر 7 اونٹ کر بکرے تو ملتے وہ اونٹ ملتا نہیں پیا انہوں نے کیا ہوں اونٹ ملتا پیا تو پھر تو امیر آدمی پھر 7 اونٹ کر ایسے نہیں ہوئے میرے ہمیں کچھ کلیئر ہو گیا کچھ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ورنہ کوئی ایسی گل نہیں کیونکہ اگر زیادہ شوق رکھتے میں تمہیں غریب آدمی دس دینا میں ایک بکرا کر دوں میں تم دس دینا کوئی 7 بندے انہوں کو ایک بکرا کر دو انہوں نے گوشت چلا جائے گا سانو جواب ہو جائے گا برتن لگتے اُن ہی جنا ہے بنی جاتے کام سے پہ تو مت ہی لگے دونوں یہ کچھ مسلم کو درست کروایا حضور صاحب کو سلامت ہے یتب چنا 2 مہینے کرتے ایک ہی بکرا کرتے تھے اور یہ دعا مانگتے
کہو کہ میں ایک